بیٹھے ہوئے ہیں جان ایپسٹومو، ایک سکالر ہے جو کرسچن ہے لیکن اسلام پہ بڑی گہری نظر رکھتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اسلام کے جنگوں کا مقصد کیا ہے. انہوں نے پہلے کہا کہ سب سے پہلے اس کو سمجھ میں آیا، لیکن یہ نام نہاد مسلمان جو رضوی اپنے آپ کو کہتا ہے، اس کو اتنا بھی عقل پہ یہ نہیں آیا کہ میں اس کا پس منظر جانوں کہ آیات کس پس منظر میں اتری ہے. قرآن کے اندر 3 قسم کی آیات ہیں. ایک آیات ہوتی ہے جو جنرل کمانڈ ہوتی ہے، جیسے قرآن میں یہ آیا کہ کسی کو دین میں زبردستی کرنا، کمپلشن کسی کو کرنا، زبردستی دین میں لانا، یہ منع ہے، یہ ہر وقت کے لیے منع ہے. اسی طرح سے دوسری آیات ہوتی ہیں جن کو اسپیسیفک کہتے ہیں، کسی خاص پس منظر میں اتری ہوتی ہیں. وہ پس منظر اور وجود میں آ سکتا ہے. ایک کرسچن سکالر ہی لکھتا ہے کہ یہ آیات جو ہیں یہ اتری ہوئی، یہ تلاوت کے لیے قرآن میں موجود ہے. ایسا پس منظر پھر سے آ سکتا ہے کہ مسلمانوں کو گھر سے نکال دیا جائے، پھر کہیں جگہ وہ آئے تو انہیں پھر حق یہ بنتا ہے کہ اپنا تحفظ کریں، اپنا ڈیفنس کریں، اپنے ڈیفنس میں لڑیں. اور دنیا میں جتنی بھی جنگیں ہوئی، وہ کہتا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی جنگیں ہوئی، یہ مسلمان جو ہے 1400 سال سے لوگوں کو شیطان بنا رہے ہیں. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اس آدمی نے پڑھا کیا ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اس آدمی سے کہ عالمگیر 2 جنگیں ہوئی دنیا میں جس میں کروڑوں لوگ مارے گئے نیشنلزم کے نام پہ، قومیت کے نام پہ. جو ایک سائنسدان ڈارون نے، سپنسر نے ایک فلسفہ دنیا میں دیا تھا کہ جو دنیا میں فٹ رہے گا، جو قوم طاقتور ہو، اسی کو دنیا میں حق رہنے کا. یہ کوئی دور کی بات نہیں ہے، 150 سال کی بات ہے یا 100 سال کی بات ہے. لیکن 1400 سال پہلے جو قرآن اترا اس میں انسانیت کو عزت دی گئی ہے. اس میں کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے آدم کی اولاد کو عزت بخشی ہے. یہ نہیں کہا کہ مسلمان کو عزت بخشی، بلکہ ہر انسان کو عزت بخشی جو بھی آدم کی اولاد ہے. تو اسی کو یونائٹڈ نیشن کی جو اس آیت کی پھر شرح کی سیدی الشیرازی نے، پھر اس کو چوز کیا کیونکہ وہ پڑھتے ہیں، جہالت سے کام نہیں لیتے ہیں، سمجھتے ہیں چیزوں کو، سمجھ کے اس کو آگے لانے کی. اور یہ علمی بددیانتی ہوتی ہے کہ انسان کسی چیز کو سمجھے بغیر، سوچے بغیر کسی پر الزام تراشی کرے. قرآن کا کوئی لفظ نہ بدلا ہے، یہ اللہ کی سنت ہے اور اللہ کی سنت بدلتی نہیں ہے. قرآن کا ہر لفظ اس میں کوئی تحریف نہیں ہوئی ہے. اور وہ یہ کہنا کہ حضرت ابوبکر یا حضرت عمر یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس میں تبدیلی لائی ہے، یہ سراسر گمراہی ہے اس شخص کی. وہ عمر جس کی مثال دیتا ہے، وہ ابوبکر صدیق جس کی مثال، مہاتما گاندھی جس کے ملک میں وہ اس وقت رہتا ہے، مہاتما گاندھی مثال دیتا ہے کہ اگر حکومت کا نظم سیکھنا ہے، حکومت کس طرح سے کی جاتی ہے، عدل کس طرح سے کیا جاتا ہے، انصاف کس طرح سے کیا جاتا ہے، تو یہ ابوبکر عمر سے سیکھو جنہوں نے فقیرانہ زندگی گزاری، جو گھوڑے پہ، جو اونٹ پہ اپنے غلام کو چڑھائے اور خود مہر لے کر پکڑے. آج کوئی چپراسی ہو وہ دوسرے کو کہتا ہے تو پانی کا گلاس لا، خود نہیں اٹھتا ہے. لیکن اتنی بڑی سلطنت کا مالک ہو کر 12 لاکھ مربع کلومیٹر پر حکومت کرنے والا یہ چیزیں کرتا ہے کہ قرآن، اللہ اور اس کے رسول پہ مرنے والے جان دینے والے یہ صحابہ قرآن میں تحریف کرتے، بدلاؤ لاتے. قرآن کا کوئی لفظ بدلا ہے نہ بدلے گا، یہ قیامت تک کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے ایسے ہی رہے گا. تو یونائٹڈ نیشن، وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب ایک بار حضرت عمر، حضرت عثمان غنی اپنے گھر کے چھت پہ چڑھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں ایک بوڑھا آدمی ہے 2 اونٹوں کے پیچھے دوڑتا ہے. وہ دیکھتا ہے اس تپتی ریت پہ اس گرمی میں یہ کون آدمی ہے جو دن کو بھی جس کو پڑی ہے کہ اونٹوں اتنا لالچی ہے، اونٹوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے. وہ کہتا ہے میں چھت سے نیچے اترا، حضرت عثمان غنی کہ میں چھت سے نیچے اترا، میں اس کو سمجھاؤں کہ ٹھیک ہے دنیا کی لالچ، لیکن یہ دن میں دھوپ کا وقت ہے، کیونکہ عرب میں قیل اللہ دن کو کیا جاتا تھا، سویا جاتا تھا کچھ ٹائم کے لیے جو سنت کی ہے. تو میں اسے سمجھاؤں. تو جب وہ نیچے اترتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ یہ بوڑھا بزرگ جو ہے رضی اللہ عنہ، یہ حضرت عمر فاروق عادل رضی اللہ عنہ ہے. کہتے ہیں حضرت عمر تجھے کس نے ان اونٹوں کے پیچھے لگا دیا؟ کہا اے عثمان غنی یہ مال غنیمت سے بھاگے ہوئے اونٹ ہیں، یہ لوگوں کی پراپرٹی ہے، مجھے ابوبکر نے اس پہ لگا دیا ہے. تو اس پہ وہ گش کھا کے گر گئے. انہوں نے کہا کہ اتنی ذمہ داری کہ خود دوڑ رہے تھے، کسی نوکر کو نہیں دوڑایا، کسی غلام کو نہیں دوڑایا، بلکہ لوگوں کی پراپرٹی کو بچانے کے لیے خود دوڑ رہے تھے دھوپ میں. ان پہ الزام لگانا. اور دوسری چیز حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اگر فرات کے کنارے کتا مارا جاتا ہے، کتا مر جاتا ہے، قیامت کے دن عمر کو یہ پوچھا جائے گا کہ تیری دار حکومت میں ایک کتا بے گناہ مارا گیا تھا.
ان کے لیے یہ الزام لگاتے ہیں کیونکہ ان کی کھوپڑی میں، ان کی عقل میں عقل کوئی کام کرتی نہیں، ان کا کوئی شعور ہوتا نہیں، جن کی ایجنسیاں کام کرتی ہیں. ہم اس یہاں کے ذریعے حکومت سے بھی یہ اپیل کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو بڑھاوا نہیں دینا چاہیے کیونکہ یہ امن کے دشمن ہوتے ہیں. یہاں ایک گنگا جمنی تہذیب ہے ہندوستان کے اندر، یہاں لوگ مل کر چلتے ہیں، یہاں ہندو مسلم بھائی چارے سے چلے آئے ہیں، زمانوں سے چلتے آ رہے ہیں. اس چیز کو، اس امن کو خراب کرنا چاہتے ہیں اپنی انا کو پورا کرنے کے لیے، اپنی جہالت کو پورا کرنے کے لیے. ان کو بیرونی ایجنسیاں استعمال کرتے ہیں کیونکہ دنیا میں ایک تغیر آنے والا ہے، دنیا میں ایک بدلاؤ آنے والا ہے. کچھ لوگ جڑے ہوئے ہیں اس لیے کہ وہ انسانیت کو پھر سے تباہ کرنا چاہتے ہیں. تو قرآن میں کہا گیا کہ اس میں ایک انگریز کہتا ہے کہ مجھے بھی یہ غلط فہمی تھی کہ اسلام جنگوں کی بات کرتا ہے، لیکن جب میں نے یہ آیت پڑھی تو میں حیران رہ گیا کہ جو اسلام یہ کہتا ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس، کہ جس نے کسی کو قتل کیا بغیر کسی گناہ کے، بغیر کسی جرم کے، اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. یہ اسلام کہتا ہے. یہ کسی کی قتل کرنے کے لیے مذہب نہیں آیا. اسلام میں جو سب سے بڑا گڈ ہے، جو سب سے بڑا آبجیکٹو ہے، جو سب سے بڑا مقصد ہے، جس کو سنم ونم کہتے ہیں، وہ انسانوں کو ابدی زندگی کے لیے تیار کرنا، اس دنیا میں بھی شروع کرنا، آخرت کے لیے بھی انہیں تیار کرنا، مارنے کے لیے. جنگ ایک مجبوری ہوتی ہے، جنگ اسلام میں اجازت ہے، جسے ہم کہتے ہیں انڈر ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی. اس کتاب میں جو میں نے اپنے ہاتھوں سے لکھی ہے، میں نے اس میں پورا جنگ کا تصور بیان کیا ہے، جو اس وقت ٹائم نہیں ہے کہ جنگ کا مقصد کیا ہوتا ہے. تو دوسری جگہ فرمایا کہ اب جو قرآن کی عزت کرے اور جس نے کسی ایک جان کو بچایا، ایک جان کی حفاظت کی، اس نے پوری انسانیت کی حفاظت کی. تو میں اب یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان جنگوں کے حوالے سے کہ دوسری عالمگیر جنگ ہوئی جب ڈارون نے یہ کہا کہ ایک سائنسدان نے کہا کہ سپینسر نے یہ کہا کہ دنیا میں جینے کا حق صرف اس کو، یہ اسلام نے نہیں کہا. اسلام نے کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے پوری انسانیت کو عزت دی ہے، پوری انسانیت کو عظمت دی ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب قرآن میں آیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ پورے عالمین کے لیے رحمت ہے، نہ صرف مسلمانوں کے بلکہ عالمین. عالم صرف یہ دنیا نہیں آئے گا، بس جتنے بھی سیارے اوپر ہیں، پلانٹس ہیں، ان کے لیے رحمت بنا کے دیے، ساتوں آسمانوں تک رحمت کے نبی بنا کے بھیجے گئے. اور دوسری جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکارم الاخلاق، میں اخلاق کی تکمیل کرنے آیا ہوں. اور قرآن میں دوسری جگہ کہا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ معیار پہ، اور جو ان کی صحبت میں بیٹھے ہوئے صحابہ ان پر ہم الزام لگائیں جن کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ تاروں کی مانند ہیں، جس طرح تم تاروں میں فرق نہیں کر سکتے اس طرح تم صحابہ میں فرق نہیں کر سکتے. تو ان کو زیادہ اہمیت نہیں دینی چاہیے. اس سے پہلے بھی ایک نام ہے چندرمل گپتا، جس نے 1985 میں ایک اپیل اسی طرح سے دائر کی تھی ہندوستان کے کورٹ میں، پھر ان کورٹ نے اسے ریجیکٹ کر دیا اس کو سمجھ کر. جنگ جتنی بھی دنیا کی کتابیں آئی ہیں اس میں اگر ہم بائبل کا یہ مطالعہ کرتے ہیں، میں ایسے نہیں کہتا ہوں، میرے پاس گھر میں بائبل پڑھی ہوئی ہے جسے تورات کہتے ہیں، جس میں اولڈ ٹیسٹمنٹ بھی ہے، نیو ٹیسٹمنٹ بھی ہے، اور کنگ جیمز ورجن کی جو بائبل میں ایتھینٹک مانی جاتی ہے، حالانکہ اس میں تحریفیں ہوئی ہیں. اس میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتا ہے، لفظ استعمال کرتا ہے I have come with the sword، میں تلوار کے ساتھ آیا ہوں. تو اس عیسائیت کے خلاف تو نے بل دائر نہیں کی، کیونکہ وہ جنگ کے لے کہہ رہا ہے. جس وقت جنگ ہوتی ہے، جنگ کا مسئلہ ہوتا ہے، امن کے ٹائم میں نہیں کہا. اسلام کا اصل مقصد امن ہے. اسلام لفظ اسلام سلم سے نکلتا ہے، سلمہ سے نکلتا ہے، جس کے معنی ہی امن ہے. قرآن نے کہا ان الدین عند اللہ اسلام، میں نے اسلام کو پسند کیا، میں نے امن کو پسند کیا، انسانیت کے لیے امن کو پسند کیا ہے. تو اس نے جب یہ نظریہ دیا تو پہلی جنگ عظیم میں جرمنی اٹھا، اس نے کہا ہم دنیا میں بہادر قوم ہے، اور کروڑوں کا قتل کیا. کیا ان کو قرآن نے سکھایا تھا یہ قتل کرنا؟ جو کروڑوں لوگ جنگوں میں مارے گئے. اگر ہم ڈاکٹر حمید اللہ ہاشمی نے اس پہ ریسرچ کیا، بدر جا کے، احد جا کے، ہر جگہ جمع کیے، 1000 سے زیادہ لوگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگوں میں مارے نہیں گئے، کروڑوں لوگ ان جنگوں میں مارے گئے. اس کے بعد دوسری عالمگیر جنگ ہوتی ہے، اس میں امریکہ کہتا ہے، فرانس کہتا ہے کہ ہم دنیا میں طاقتور قوم ہیں، اور 2.5 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں، 2.5 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو تہوبالا کر دیتے ہیں، زمین میں اتارتے ہیں، ان کے خون سے زمین کو رنگ دیتے ہیں قومیت کے نام پہ. یہ ماڈرن دور تھا، یہ وہ دور نہیں تھا جب قانون تھا دنیا میں کہ دنیا میں اگر کوئی کسی علاقے پہ قبضہ کیا جائے وہ جنگ کے ذریعے کیا جائے. یہ 1928 میں ایک کلو گارڈ کا ایک ایگریمنٹ ہوا ہے امریکہ اور فرانس کے درمیان کہ آپ جنگ کے ذریعے کسی ٹیریٹری کو، دنیا کے کسی کے علاقے کو قبضہ نہیں کیا جائے گا. لیکن اس کے بعد بھی امریکہ وہ قانون توڑ کے، وہ معاہدہ توڑ کے افغانستان پہ حملہ کرتا ہے اور بے گناہ لوگوں کو مارتا ہے. عراق کے اندر کوئی نیوکلیر ویپن نہیں تھے، وہاں جا کے لوگوں کو، ان کو قرآن نے بتایا تھا یہ چیز کہ تم جنگ کرو. قرآن کی وہ 26 آیتیں انہوں نے پڑھی
پڑی تھی، پھر انہوں نے جنگ کی. اسی طرح سے ٹائٹس رومی نے 1,20,000 یہودیوں کو قتل کر دیا. کیا ان کو قرآن نے سکھایا تھا کہ تم ان لوگوں کو قتل کرو؟ اس کے بعد نبوکڈ نظر نے، جس کو بخت نصر کہتے ہیں، اس نے یروشلم کو تباہ کیا. جس یروشلم کی آبادی اس وقت 12 لاکھ تھی، اس 12 لاکھ میں سے 6 لاکھ کو اس نے قتل کیا اور 6 لاکھ کو بندی بنا کے لے گیا، قیدی بنا کے لیا. کیا ان کو قرآن نے سکھایا تھا یہ قتل کرنا؟ اس کے بعد چنگیز خان نے پوری دنیا میں تباہی مچائی، اور جو صحرائے گوبی سے اٹھ کر جو چوہے کھانے والا تھا پوری دنیا کو تہوبالا کر دیا، قتل و غارت کی. کیا اس کو قرآن نے سکھایا تھا؟ اس کے بعد ہلاکو خان نے پورے دنیا کو تباہ کیا، بغداد کو تباہ کیا. مملوک ڈائنیسٹی دنیا کے اندر غلاموں کو اتنی عزت اسلام نے دی ہے، اتنی عزت دی ہے. میرے پاس وقت ٹائم نہیں ہے، نہیں کسی اور دن اس پہ بات کریں گے. غلاموں کو اتنی عزت دی ہے اسلام نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم خود کھاؤ وہ ان کو کھلاؤ، اور یہ فرمایا فقو رقبہ، ان گردنیں چھڑاؤ، اور اگر کسی سے گناہ ہو تو غلام کو آزاد کرو. اتنا اعزاز، اتنی نرمی غلاموں کے ساتھ. اور لفظ بدل دیے قرآن کے اندر. جو لفظ پہلے جو آتے تھے غلاموں کے لیے عرب میں استعمال ہوتا تھا، وہ عبد اور آما کا لفظ استعمال ہوتا تھا، غلام عورت اور غلام لڑکی. لیکن قرآن نے اس کو بدل دیا کہ ان کی نفسیات چینج ہو جائے، یہ غلاموں کو اپنے جیسا انسان سمجھے، اپنا بھائی سمجھے. فتت اور فتت کا لفظ استعمال کیا، لڑکا اور لڑکی. غلام کا لفظ بدل دیا اسلام نے، غلامی کو دنیا سے ختم کر دیا. جب کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ ایک ہے، ہم سب ایک اللہ کے غلام ہیں. لیکن غلطیاں ہماری ہیں، قرآن کو ہم نے بالائے طاق چھوڑ دیا ہے. تو اس کے بعد فیرون نے دنیا میں قتل و غارت کی. وہ جو ایجپٹ کے مصر کے بڑے بڑے پیرامڈ بنے ہیں، کتنے لوگوں کی جانیں اس میں گئی ہوں گی ان ظالموں کے اندر، جب انہوں نے وہ پیرامڈ اتنے بڑے وہ احرام مصر بنائے. وہ ان کو قرآن نے سکھایا تھا تم جنگیں کرو. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں گے نمرود نے اتنی دنیا میں ظلم و جبر کیا، لیکن جو بھی اللہ اور اللہ کے کلام اور اللہ کے رسول کے خلاف اٹھتا ہے، اللہ کی سنت ہے، وہ اسے اسی دنیا میں ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے، اور ضرور ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے. وسیم رضوی کو یہ خیال نہیں ہونا چاہیے کہ آج وہ حکومت کے کسی پولیس کے کسٹڈی میں ہے. اللہ کو آتا ہے اپنے دشمنوں کو سبق سکھانا، لیکن یہ دین امن کا ہے. اور اسلامی ریاست میں بھی یہ طریقہ ہے کہ اسلام پہ اگر کوئی اعتراض اٹھائے اسے بلایا جائے، اس کے ساتھ ڈیبیٹ کیا، جادلوا بالحسنہ، اور جدل کیا جائے، اس کے ساتھ ڈیبیٹ کیا جائے، اس کی غلط فہمی کو دور کیا جائے. اگر اس کی غلط فہمی پھر دور نہیں ہوتی تو وہ سماج کے لیے فتنہ ہے، پھر اس کو اسلامی ریاست میں سزا دی جاتی ہے. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں گے کہ کالونیلزم کا دور چلا دنیا میں، سامراجیت کا دور چلا دنیا میں. انگلینڈ نے کہتے ہیں کہ سورج طلوع جہاں سے ہوتا تھا، جہاں پہ غروب ہوتا تھا، وہاں تک انگلینڈ کی امپائر تھی. اس وقت انڈسٹریل ریولوشن دنیا میں چل رہا تھا، صنعت کاری چل، ان کو مٹیریل کی ضرورت ہے. انہوں نے ہندوستان پہ حملہ کیا. 1857 کی بغاوت میں ہندوستان میں ہزاروں مسلمانوں اور ہندوؤں کا قتل کیا. دہلی سے لاہور تک ہر پیڑ پہ ایک علماء کی گردن لٹکائی ہوئی انہوں نے رکھی. کیا ان کو قرآن نے سکھایا تھا؟ یہ اینگلو سکھ وار ہوئی جس میں سکھوں کو قتل کر دیا انگریزوں نے، کیا ان کو قرآن نے سکھایا تھا؟ میں اسے وسیم رضوی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کہتا ہے کہ اسلام نے، مسلمانوں نے 1400 سال سے دنیا کو شیطان بنایا. شیطان کو نہیں، کسی کو نہیں بنایا بلکہ انسان بنایا ہے. وہ الگ بات ہے کہ تجھے ایک کو شیطان بنا، تو ایک شیطان اپنی خصلت سے بن گیا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ گوانتانامو بے اور ابو غریب، دنیا میں روڈ ٹو ابو غریب بہت مشہور کتاب ہے. گوانتانامو بے، اور اس میں گوگل میں سرچ کر کے دیکھیں کہ ابو غریب پریزن جو ہے جہاں عراقی قیدی رکھے گئے، ان کے ساتھ کتنا ظلم ہوتا ہے. ننگے کر کے 6 7 قیدیوں کو ان کا پیرامڈ بنا کے، ان کا پلر بنا کے ان کے پیچھے فوٹو اٹھائے جاتے ہیں. کیا ان کو اسلام نے سکھایا تھا امریکہ کی فورسز کو کہ وہ وہاں پہ وہ چیزیں کریں؟ دوسری چیز، اس کے بعد ایک لڑکے نے ابو غریب سے نکل کے ایک بیان دے دیا، کہا کہ مجھے ایک آدمی نے میرے ساتھ ریپ کیا، میرے ساتھ غلط کیا، اور ایک عورت فوٹو اسے اٹھا رہی تھی، کہہ رہا تھا، اور اتنا بدتمیز لفظ جو میں منہ پہ نہیں لا سکتا، اس نے کہا تھا وی آر ریپنگ یور گاڈ. وہ اتنا بدتمیز لفظ اس امریکہ نے استعمال کیا کہ ہم تمہارے خدا کے ساتھ یہ بے حرمتی کر رہے ہیں، اس لڑکے کے ساتھ بے عزتی کر کے. وہاں عورتوں کے ساتھ بے عزتیاں کیا. عافیہ صدیقی کے ساتھ اتنا زیادہ ظلم کر دیا گیا. ان کو کیا قرآن نے سکھایا تھا یہ چیزیں؟ یہ جنگیں جو ہے قدیم زمانے سے چلی آ رہی ہیں. تو یہ الزام تراشی کرنا، اگر ہم ان لوگوں کو اہمیت دیں گے، جل سے جلوس نکل کے یہ سر پہ چڑھ جاتے ہیں. ان کو کوئی وقت نہیں دینی چاہیے، کوئی اہمیت نہیں دینی چاہیے. یہ 4 دنوں میں غائب ہو جاتے ہیں، اللہ ان کو غائب کر دیتا ہے. سلمان رشدی نے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی، بکواس کتاب ہے، اس میں کوئی حیثیت نہیں، لیکن ہم مسلمانوں نے اس کو اہمیت دی اور وہ انگلینڈ میں جا کر کروڑ پتی بن گیا. اس وقت مسلمانوں نے جل سے جلوس نکالے تو لوگ، انگریزوں نے دیکھا جب میری کتاب کے خلاف کوئی کرٹیسائز کرے تو 10 آدمی آپ کرٹیسائز کرتے، 100 آدمی دیکھنا چاہتے ہیں اس میں کیا ہے.
جب اس کے خلاف کرٹیسائز کو کیا تو راجیو گاندھی کا دور تھا، اس نے اس پہ پابندی لگائی، علماء بھی مارے گئے، لوگ بھی مارے گئے، اس کو انگلینڈ نے جو سب سے بڑا دجال ہے اس نے ان کو پروٹیکشن دی سلمان رشدی کو، اور وہ کروڑ پتی بن گیا اس کتاب کی وجہ، حالانکہ اس کتاب میں کوئی اہمیت ہی نہیں، میرا جیسا کم علم انسان بھی اس کو جواب دے سکتا ہے، صرف ایک شیخ احمد دیدات نے اس عقل سے کام لے کر اسے، حکمت ہے، اسلام حکمت سکھاتا ہے، حکمت سے کام لے کر اسے جواب دے دیا۔ تو یہ جو میں نے آیت پہلے کی ہے پورا مجھے اس پہ اس وقت ٹائم نہیں ہے، تو فلسطین میں جو یہودی بلڈوزروں سے لوگوں کے گھر گراتے ہیں، کیا ان کو اسلام نے سکھایا تھا وہ چیز؟ وہ جو جریچو پہ جو فلسطین کا ایک پہلا ایریا تھا، جب جوشوا نے اس پہ حملہ کیا تو وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک جانور کو بھی زندہ نہیں چھوڑا۔ وہ یہودیوں کی کتاب میں تالمود کا وہ ذکر کر کے وہاں اس لا کو بیان کرتا ہے کہ میں نے وہاں عورتوں کو بندی بنا کے لیا، غلام بنا کر لے لیا، اور مردوں کو سب کو قتل کر دیا، اس کو اسلام نے سکھایا تھا۔ تو میں اسی کے ساتھ ایک چیز یہ کہوں گا کہ ہم نے قرآن کو جب بالائے طاق رکھ دیا، صبح ہم مسجد میں 4 یا 5 آدمی ہوتے ہیں، جذبہ ہم بہت دکھاتے ہیں، ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے، لیکن ایمان کو ہم سیدھا نہیں کرتے۔ جس دن ایمان ہمارا سیدھا ہوگا، ہمارے خلاف کوئی کچھ پروپیگنڈا نہیں کر سکتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔